اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں الفاظ پہ آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ، لعنا آپ کا فعل ہے جس کے معنی ہے لعنت کرنا، اور اللہ اس کا فاعل، یعنی اللہ نے لعنت کی الیہود والنصارى، الیہود والنصارى آپ کا معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بن گئے کیونکہ حالت نصب میں استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کا فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ آپ اس کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى کے اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، یعنی اب لعنہ ماضی کا صیغہ ہے تو ہم ماضی کے صیغے کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اللہ نے لعنت کی، لیکن فعل ماضی کو عربی زبان میں دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ اس نے رحم کیا، ہو اس پر، رحمہ ہو اس نے اس پر رحم کیا، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، یعنی اللہ نے اس پر رحم کیا، لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس پر رحم کرے، تو یہ دعا ہو گئی۔ اور یہاں پر ہم ترجمہ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے۔ اس کی وجہ آپ نے سب نے بیان فرمائی آگے کہ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، کس کو بنا لیا؟ قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو۔ اور کیا بنا لیا؟ اب یہ اتخذوا آگے جا کے انشاءاللہ اس ورب کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کم از کم دو مفعول چاہتا ہے، یعنی انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو، کیا بنا لیا؟ مسجدن، سجدہ گاہ۔ تو مسجدن بھی دیکھیں حالت نصب میں آیا، اور قبور انبیائہم ایک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ فعل تو اتخذوا جو ہے یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، لیکن اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ فعل ماضی کو آپ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اردو میں دیکھیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، یعنی اردو میں پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں دیکھیں لعنہ کے ساتھ پریپوزیشن استعمال نہیں ہو رہی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، ورنہ پر لفظ دیکھتے ہی آپ فوری طور پہ اللہ لگائیں گے، لیکن ہر زبان کا اپنا محاورہ ہے، ایک زبان میں ایک ورب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دوسری زبان میں وہی ورب جو ہے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے رحمہ اللہ، تو رحم کرنا ظاہر ہے کسی پر رحم کیا جاتا ہے، تو رحمہ ہو ہی کہا ہے، رحمہ علیہ ہی نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے، کوئی ورب کسی زبان میں پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ دوسری زبان میں وہ ورب پریپوزیشن کے ساتھ ہی استعمال ہو۔ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی پریپوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ کا مطالعہ اور آپ کا شوق
اور پھر ڈکشنری جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ چیزیں کس طرح ہم نے حل کرنی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں مزید آگے بھی لے کے جائے اور ہمارے کام کو آسان کرے. آج جملہ فعلیہ میں ہم فاعل اور مفعول یہ مرکبات کی صورت میں رکھیں گے، اور مرکبات کی ایک تفصیلی تصویر میں نے کل آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ مرکبات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک مرکبات ناقصہ اور دوسرے مرکبات تامہ، بلکہ ایک مرکب تام ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. مرکب تام جملہ اور مرکب ناقص میں 4 مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری، یہ ہم نے پڑھ لی ہیں. مرکب جاری کا جملہ فعلیہ میں استعمال ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ متعلق ہو کر آتا ہے. اب باقی جو 3 مرکبات ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، ان کو آج ہم اپنے جملہ فعلیہ میں استعمال کریں گے. کبھی یہ مرکبات جو ہیں وہ فاعل بن کر آئیں گے، کبھی یہ مرکبات مفعول بن کر آئیں گے. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جملہ فعلیہ میں پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب فاعل بن کر آ رہا ہے اور کون سا مرکب جو ہے وہ مفعول بن کر آ رہا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے اجزاء ہیں؟ 2، فعل اور فاعل. فاعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2. فاعل یا اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا یا اسم ظاہر کی صورت میں آئے گا. فاعل جب اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا تو گردان کی طرف رخ کریں گے آپ. گردان کے 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا متعلقہ جملہ فعلیہ ہوگا. لیکن اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو جائے تو آپ نے گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کرنا ہے. مذکر کے لیے صیغہ نمبر 1، مؤنث کے لیے صیغہ نمبر 4، اور پھر فاعل کو اس صیغے کے بعد حالت رفع میں ظاہر کر دینا ہے. متعدی افعال مفعول چاہتے ہیں اور مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. مفعول بھی فاعل کی طرح 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا ظاہر ہو سکتا ہے. کسی صورت میں بھی آئے آپ نے اس کے لیے حالت نصب کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. جہاں تک ضمائر کی بات ہے تو حالت نصب اور جر والا چارٹ جو ہے ضمائر کا وہ ہماری مدد کرے گا مفعول کو ضمیر کے طور پہ استعمال کرنے میں. پھر ہم نے جملہ فعلیہ میں متعلق کا جو ہے وہ استعمال دیکھا تھا کہ متعلق جو آپ کا جار مجرور سے مل کر بنتا ہے، اور یہ متعلق جو ہے بعض اوقات آپ کا یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہونے والے افعال جو ہیں، یعنی ظاہر بات ہے وہ پریپوزیشن کس پہ استعمال ہوگی؟ مفعول پہ استعمال ہوگی. تو وہ مفعول کے ساتھ جب استعمال ہوں گے تو وہ بھی شکل آپ کی متعلق ہی بن جائے گی، یعنی جار مجرور کی شکل ہی بن جائے گی. آج ہم مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں. جملے میں آپ کے سامنے میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ اس جملے میں، جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل جو ہے وہ یا مفعول جو ہے وہ کس مرکب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. جی پہلا جملہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عظیم اللہ نے سچ کہا. ہاں جی، اس جملے میں فعل عرفان فعل، ہاں جی فعل ہے آپ کا. سچ کہا، سچ کہنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. سچ کہنا ایک فعل ہے، جھوٹ کہنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس اب اردو میں اور کوئی اسلوب نہیں ہے نا، تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. اور فاعل عظیم اللہ. اب آپ کا فاعل مجھے بتائیں مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. کل ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ مرکب توصیفی کس کا مرکب ہے؟ موصوف اور صفت کا مرکب ہے.
اور عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، لہذا قاعدہ کیا ہے؟ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے. تو اللہ آپ کا موصوف ہے اللہ، اور صفت آئے گی تو العظیم آئے گی، کیونکہ اللہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اللہ العظیم، یہ آپ کا عظیم اللہ مرکب توصیفی بن گیا، فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، لہذا حالت رفع میں نے سے کنسٹرکٹ کیا ہے. اب جملہ فعلیہ بنانا ہے، جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل جو ہے اب آپ یہاں پر لگا دیں گے شروع میں صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے سچ کہا. پھر ہو گیا. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم صدقہ کو آگے لگا دیتے اللہ العظیم صدقہ تو جملہ ٹھیک ہوتا، لیکن وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوتا. یہ میں بار بار جو آپ سے آ کے اس سبق کو دہرائی کراتا ہوں نا کہ جملہ فعلیہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو فعل سے شروع کرنے کے لیے ہمیں ظاہر بات ہے اس فعل کو شروع میں ہی لانا پڑے گا جملہ فعلیہ بنانے کے لیے. تو صدق اللہ العظیم. اب آپ کوئی بھی تلاوت سنتے ہیں تو اینڈ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. عظیم پہ چونکہ آپ وقف کرتے ہیں اس لیے اس پر کیا آتا ہے یہ آج کنفرم ہو گیا کہ اصل میں العظیم جو ہے یہ اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور صفت کا اعراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہی ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ میں کہتا ہوں ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا. جی جملہ فعلیہ، ہاں جی. فعل کیا ہے؟ مارا فعل ہے، ٹھیک. ہاں جی. فاعل کون ہے؟ ایک لمبا لڑکا. ذرا کلیئر کر لیں ان کو. مارا آپ کا فعل، ایک لمبا لڑکا یہ آپ کا فاعل ہے، اور ایک چھوٹا بچہ مفعول ہے. اب آپ کا فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں، اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے نا. ایک لمبا لڑکا اور ایک چھوٹا بچہ، یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے تو کوئی بھی جملہ آپ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہوگا. جی فاعل ظاہر بھی ہے تو فعل آپ کو پتا ہے وہی صیغہ نمبر 1 اور 4 والی بات. جی ٹرانسلیٹ بھی کروا دیں اس کو. فعل ہمارا لگ گیا جی شروع میں ضربہ. ہاں جی. ایک لمبا لڑکا، ال کیوں لگا رہے ہیں جی؟ لمبا لڑکا ہے. ہاں جی. اب ایک کہہ دیا تو اس کے مطلب نکرہ میں لانا چاہ رہا ہوں اس سے. ولد طویل، ضربا ولد طویل، ٹھیک ہے. اور کس کو مارا ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو. بچہ طفل، ٹھیک. اور چونکہ بچہ جو ہے وہ مفعول کے طور پہ استعمال آیا، اور مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، لہذا طفلن، اور اس کی صفت جو ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگی اور نکرہ ہوگی طفلن صغیرن. تو ضربا ولد طویل طفلن صغیرن، ٹھیک ہے. یعنی آپ کہانی بتا رہے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا. تو اب یہ بالکل پاسبل ہے، تو یعنی دونوں آپ کے لیے نکرہ ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ تو مرکب توصیفی آپ نے دیکھا کہ آپ کا فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی بن سکتا ہے. بس جملے میں اگر آپ نے تعین کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بھی
جملہ ٹرانسلیٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. جی دانش, فعل کیا ہے اس میں؟ مدد کی فعل ہے. جی فاعل کون ہے؟ زید کا بیٹا. ہاں جی, اور مفعول حامد مفعول ہے. فاعل آپ کا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ زید کا بیٹا, مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا. اور مفعول آپ کا مفرد ہے. جی ٹرانسلیٹ کریں سے. نصرہ ابن زیدن. نصرہ ابن زیدن, زید کے بیٹے نے مدد کی ہے. کس کی؟ حامدن. حامدن. اب مجھے ایمانداری سے بتایا کوئی مشکل ہے عربی؟ بہت آسان ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی مشکل ہے یا تھوڑی تھوڑی آسان ہے؟ دیکھیں رولز اگر آپ کے ذہن میں ہے تو واقعی کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس گڑبڑ کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب بھی ہم رولز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں, باتیں ہمارے ذہن سے نکل جائے. اس کی وجہ بھی دیکھیں نا, ہمارا عربی کے ساتھ تعلق کتنا ہے. یعنی یہ 40-45 منٹ یا 50 منٹ زیادہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باقی 24 گھنٹوں میں سے, یعنی یہ 45 منٹ ہے نا آپ کے عربی کے, باقی کوئی آپ کی نہ تعلیم میں, نہ آپ کے بول چال میں, نہ آپ کے کوئی دفتر میں, نہ دکان پہ, کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک. اور قرآن سے ہمارا جتنا تعلق ہے یہ بھی ہم جانتے ہی ہیں. ہم دن میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں, کتنی مرتبہ الفاظ پہ غور کرتے ہیں. یہ میں اپنا جائزہ لوں گا, آپ اپنا جائزہ لیں گے, تو پھر ظاہر بات ہے ریزلٹس ایسے ہی آئیں گے. جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اتنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ گرہ کھول دے گا. اور میں پہلے بھی یہ شاید عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی بات کو پلے باندھ لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ عربی زبان ایک گرہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ گرہ کھول دے. تو وہ بات میں نے اچھی طرح ذہن میں رکھ لی تھی, کیونکہ عربی سیکھنے کے لیے مجھے مارکیٹ میں جو بھی کتاب ملتی تھی وہ میں خرید لیا کرتا تھا, لیکن 1-2 صفحے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہنچتا تھا کہ نہیں عربی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, بہت مشکل. لیکن وہ کہ یہ گرہ ہے اللہ تعالیٰ کھول دے, اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اس گرہ کو کھول دے. اور یقین کریں جب اللہ تعالیٰ نے اس گرہ کو کھول دیا تو پھر وہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اب وہ کتابیں ویسے کی ویسی پڑھی ہیں, یعنی اب الحمدللہ وہ گرہ کھل گیا, تو اب وہ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. لیکن اس گرہ کے بغیر جو مرضی کتاب لے لیں, جو مرضی آپ لیکچرز لے لیں, جہاں سے نیٹ سے اچھے آپ ٹیچر کے جو ہیں وہ لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ کر لیں, لیکن بات نہیں بنے گی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی وہ گرہ نہیں کھولے گا. ہماری گرہ کب کھلے گی؟ اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے. اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی گرہیں جو ہے وہ کھول دے. اچھا جی, اب میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. اس جملے کے بعد میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. جی مرشد صاحب, مدد کی فعل فائل میں جی. اب مفعول کون ہے؟ زید کا بیٹا. اب مفعول آ گیا, یعنی پہلے جملے میں آپ نے دیکھا زید کا بیٹا فائل تھا, اب زید کا بیٹا جو ہے مفعول ہے. جی ٹرانسلیٹ کر دیں. نصر تو, ماشاء اللہ جی, نصر تو, میں, ٹھیک ہے جی, میں نے مدد کی. جی
नसरतु इब्नु ज़ैदिन, मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल मुज़ाफ़ है, मुरक्कब तौसीफ़ी में असल मौसूफ है, ठीक हो गया ना। तो इब्नु से क्या बन जाएगा, इब्ना, नसरतु इब्ना ज़ैदिन, वहां पर इब्नु ज़ैदिन। अच्छा ये जैद जो है ये तो मुज़ाफ़िल है, इसने हालत जर में रहना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसका कोई तो असल जो है मुज़ाफ को आपने देखना है, वहां से इराब का वो जो तय करना है। जुमला मैंने इसलिए बोला था कि मुझे लग रहा था कि ये गड़बड़ होगी, आप जैद को कहीं नसब में ले लाने की कोशिश ना करें। तो जैद ने नसब में नहीं आना, जैद ने जर में रहना है क्योंकि मुज़ाफिल है, ठीक है ना। कंफ्यूजन बाज़ औक़ात होती नहीं, आपने तो कहा कि फाइल जो है रफा में होता है, तो यहां तो ये जर में है, फाइल इब्न है, जैद का तो उसके साथ ताल्लुक है। असल में देखे ना, मदद करने वाला कौन है, बेटा है, और बेटा किसका है, उसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है जैद के साथ, क्लियर हो गया ना। तो उस बेटे को हम रफा में शो कर रहे हैं। अब यहां पर वो बेटा मफूल के तौर पे आ रहा है, तो उसे हम नसब में लेके आ रहे हैं, जैद के साथ उसका ताल्लुक है। जी, जुमला देख के घबराना नहीं आपने, बहुत आसान जुमला है। दो जुमलों को हमने जोड़ दिया और के साथ। जी, इस जुमले को मैं हल कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, कि और के लिए मैं लिख देता हूं अरबी, बाकी आप कोशिश करेंगे। जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने खाना खाया, शाबाश। दाखिल हुए फेल, जैद और हामिद फाइल, जी नहीं, अभी ये कमरे में क्या है, कमरे में मुतालिक, माशाल्लाह, कमरे में मुतालिक हो गया आपका, क्लियर हो गया जी। अच्छा, साथ ही से भी दूसरे जुमले को भी, उसका भी एनालिसिस कर लें जी। खाया फेल, ठीक है, फाइल कौन है, उन्होंने, ये फाइल, और खाना जो है ये मफूल है, ठीक हो गया ना। ले जी, अब ये काम हो गया, तो अब जुमले को ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ वोकैबुलरी रह गई है, वो आपको आती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है जी। करवाएं। दाखला ज़ैदुन व हामिदुन फिल गुरफती फिल फसली, क्लासरूम जी। वाह, उन्होंने खाना खाया, खाया टू ईट, अकला, हमजा काफ लाम, हमजा काफ लाम, फाइल किस हैसियत से है, जमीर की हैसियत से, ठीक है। गर्दान चलेगी, जमीर होती है तो क्या करते हैं, गर्दान चलती है, ठीक है। अब ये जमीर जाहिर बात है किसी इस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। अब जमीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, जैद और हामिद के लिए, दो है, दो है ना, तो कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा, हाँ जी, अकला, अकला, वाह, अकला, और उन्होंने खाया। अब उर्दू में उन्होंने खाया कहेंगे ना, क्योंकि उर्दू में मुसन्ना तो है नहीं। वह अकला अत्तआमा, वह अकलत तआमा, और उन दोनों ने खाना खाया। उर्दू में दोनों कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने खाना खाया जो है वो दो जो जमा को ही प्रेजेंट करते हो। दाखला ज़ैदुन व हामिदुन फिल गुरफती व अकलत तआमा, क्लियर हो गया। तो मैं मुरक्कब से एकदम से हट गया हूं, ठीक है ना, यानी वो मुरक्कब तौसीफी और इजाफी की जो बात हो रही थी, क्योंकि मुझे आपके वर्किंग से अंदाजा हुआ कि अभी कुछ कॉन्सेप्ट जो है पिछले मजीद क्लियर हो जाए, फिर उस पर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। क्लियर हो गया जी। मुसलमानों ने गाय को ज़िबाह किया और
اس کا گوشت کھایا. اور آپ کو بتا رہا ہے کہ دو جملوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ اور کا تعین کر لیں, یہ عاطف ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک جملہ ادھر ہو گیا, ایک جملہ ادھر ہو گیا. ہاں جی, ذبح کیا فعل, مسلمان جو ہیں وہ فاعل ہے, گائے مفعول ہے. دونوں مفرد ہی لا رہا ہوں, ابھی میں نے مرکب نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی, اب دوسرے جملے کا بھی انالیسس کر لیں ساتھ, مطلب تعین کر لیں. نہیں, اس کا گوشت کھایا. ہاں جی, پہلے فعل کا تعین ہو گیا, فعل کھایا فاعل. اصل میں دیکھیں مسلمان ہی فاعل ہے نا, لیکن اب ہم ان کے لیے ضمیر اردو میں وہ بھی نہیں استعمال کر رہے. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. کنہوں نے کھایا؟ مسلمانوں نے کھایا. یعنی وہاں پر ہم نے کہا نا انہوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے, اسے میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا. تو کنہوں نے کھانا کھایا؟ ان دونوں نے کھانا کھایا نا. تو یہاں بھی مسلمانوں نے اس کا گوشت کھایا, تو وہ مسلمان جو ہیں یعنی انہوں نے اس کا گوشت کھایا. تو فاعل جو ہے وہ اردو میں ہڈن ہے, لیکن ظاہر بات ہے عربی میں وہ ہڈن نہیں ہوگا. ٹھیک, تو فاعل جو ہے یہاں پر آپ کہہ لیں, ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ انہوں نے. کلیئر ہو گیا جی. اب یہ آپ کا فاعل ہو گیا, اور مفعول کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ ہاں جی, خالی گوشت نہیں ہے بلکہ گوشت کسی کا ہے, اس کا گوشت. اب یہ آپ کا مفعول ہے, اور یہاں پر میں نے ایک سٹیپ آگے لیا کہ مفعول کو میں نے مرکب اضافی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا گوشت کا کے کی جو ہے یہ مرکب اضافی کو شو کرتا ہے. جی, یہ تعین ہو گیا. اجزاء کا تعین آپ کر لیں گے پھر مشکل نہیں ہوگی. جی اب آئیں ٹرانسلیٹ کریں. جی, ذبح فعل لگ گیا ہمارا. آپ صاحب مسلمان تو کافی سارے ہیں, فعل آپ ذبح لگا رہے ہیں ایک, کیا وجہ؟ بس ماشاء اللہ کلیئر ہو گئی. ذبح المسلمون, ذبح المسلمون, گائے کو ذبح کیا. ایک گائے کو نہیں کیا, کسی گائے کو نہیں کیا, گائے کو ذبح کیا. البقرۃ, ذبح المسلمون البقرۃ, مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ماشاءاللہ. وَأَكَلُوا, اور انہوں نے کھایا اس کا گوشت. اس کا گوشت مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, گوشت کو کہتے ہیں لحم, لحمن. جی سائڈ پہ ذرا ایسے کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. اس کا گوشت, اس کا گوشت. جی, لحم مضاف ہے, مضاف ہے. مضاف کے لیے کیا شرائط ہیں؟ الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, لحم. ٹھیک ہے, اور اس ضمیر کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ گائے کے لیے. گائے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو ضمیر کون سی لگے گی؟ واحد مؤنث غائب کی. تو لحم, ہاں یہ بن گیا اس کا گوشت. لیکن اس کا گوشت جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ مفعول کی حیثیت سے آ رہا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, تو لحمھا کیا بن جائے گا؟ لحما, ہاں. وَأَكَلُوا لَحْمَهَا, ذبح المسلمون البقرۃ وَأَكَلُوا لَحْمَهَا.
جی پتہ چل گیا کہ وہ بڑا لڑکا کون تھا. جی اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. جملہ جی شاہ صاحب. مارا فعل تو اس کون کہاں کریں گے؟ اس لڑکے کو اردو میں لے ہے نا, یہ لڑکا فاعل, زید کا بیٹا مفعول. جی ضربا یہ لڑکا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. یہ لڑکا مرکب اشاری. مرکب اشاری بنانا آتا ہے نا, اشارہ اور مشار الیہ سے مل کے بنتا ہے. ہاں جی کیا بنے گا؟ حاضل ولدو. ضرب حاضل ولدو ابن زیدن. ضرب حاضل ولدو ابن زیدن. اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. کلیئر ہو گیا؟ حمزۃ الوصل ہے ماشاءاللہ. ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہذا جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو کچھ ایسے پڑھیں گے ضرب حاضل ولد ابن زید. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. وہ چونکہ بولنے میں ذرا آپ کہیں پریشان نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو الگ الگ ہی بولا. ویسے یہ کنفرم ہے کہ ابن کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اچھا اس جملے کا بدلہ کیا ہوگا جی؟ زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مارا. جی ہاں جی اور ادھر سے جی اسلام چلیں آپ کروا دیں. مارا فعل, اب زید کا بیٹا جو ہے وہ فاعل ہو گیا اور یہ لڑکا جو ہے مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے اب دیکھیں اس جملے میں فاعل مفعول ہو گیا, مفعول فاعل ہو گیا. جی ضربا ابن زیدن حاضل ولدا. اس کہہ رہا ہوں نا میں, جب میں اس کہہ رہا ہوں تو پھر یہی ہے. اگر میں اس کہوں گا تو وہ. کلیئر ہو گیا نا؟ اب دیکھیں حاضل ولدو اور حاضل ولدا, حاضا دونوں جگہ پر ایک جیسا ہی ہے کیونکہ حاضا 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 مبنی ہے. تو یہ وہ کنسپٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ دیر اگر پیش سے مانا بدل جاتے ہیں. یہ وہ ہے کہ دیر اگر پیش سے مانا بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں اس کو اتنا دیکھ کرتے ہیں اور اس کو آدھے مانا بدل کرتے ہیں تو باقی محمد اور محمد ہے محمد وہ دیر اگر پیش سے مانا نہیں بدل. یونیورسٹی رات کے
یا کل سے یہ کریں گے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بہت سارے کرو گے کل